السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین وبہ نستعین وصلی اللہ علی نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ معزز حاضرین، ناظرین کرام، رمضان المبارک کا مہینہ آمد کو ہے، اور اس رمضان المبارک میں ہم روزانہ قرآن کریم کے ایک سپارے کا خلاصہ اپنی مختصر سی مجلس میں ہم انشاءاللہ سنیں گے اور سمجھنے کی کوشش کریں گے اور اپنی زندگی میں اس پر عمل کریں گے۔ تو آئیے چلتے ہیں کہ سب سے پہلے ہم سمجھیں کہ رمضان اور تلاوت قرآن کا کیا تعلق ہے۔ رمضان، ناظرین اکرام، اللہ تعالیٰ نے رمضان المبارک کو قرآن کریم کے نزول کا مہینہ بنایا۔ اس سے قرآن اور ماہ رمضان کا ایک دوسرے سے تعلق معلوم ہوتا ہے اور سمجھ میں آتا ہے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان۔ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا، جو ساری انسانیت کے لیے ہدایت ہے۔ قرآن ساری انسانیت کے لیے نازل ہوا ہے، لیکن یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ قرآن کی تعلیمات سے پوری طرح فائدہ وہی شخص اٹھا پاتا ہے جو تقویٰ کی صفت سے متصف ہو۔ تقویٰ وہ بنیادی وصف ہے جو انسان کو قرآن سے ہدایت پانے کے لائق بناتا ہے، اور روزہ تقویٰ پیدا کرنے کا ذریعہ ہے۔ اس اعتبار سے روزہ اور قرآن میں بھی تعلق بالکل ظاہر ہو گیا۔ معلوم ہوا کہ قرآن کی رہبری سے وہی انسان فائدہ اٹھاتا ہے جو اللہ کے حکم کے مقابلے میں اپنی خواہشات کو چھوڑ دینے کا مزاج رکھتا ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، روزہ اور قرآن قیامت کے دن بندے کے لیے سفارش کریں گے۔ روزہ کہے گا، اے میرے رب، میں نے اس بندے کو دن میں کھانے پینے اور شہوتوں اور بری خواہشوں پر عمل کرنے سے روکے رکھا، لہذا اس کے حق میں میری سفارش قبول فرما۔ قرآن کہے گا کہ اے میرے رب، میں نے اس بندے کو تلاوت قرآن، سماعت قرآن اور فہم قرآن میں مشغول رکھ کر رات میں نیند سے دور رکھا، لہذا اس کے حق میں میری سفارش قبول فرما۔ اس پر ان دونوں کی سفارش قبول کر لی جائے گی۔ ابن رجب رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ رمضان کے مہینے میں مومن سے دو جہاد ہوتے ہیں، دن میں روزے کا جہاد اور رات میں قیام اللیل اور تلاوت قرآن و فہم قرآن کا جہاد۔ جو شخص ان دونوں جہادوں کو جمع کر لے، ان کا حق ادا کرے اور ان پر صبر کے ساتھ جمع رہے، اسے اللہ کی طرف سے بھرپور اور بے حساب اجر عطا کیا جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جبرائیل ہر سال میرے ساتھ ایک مرتبہ قرآن کریم کا دورہ کیا کرتے تھے، لیکن اس سال انہوں نے 2 مرتبہ میرے ساتھ قرآن کریم کا دورہ کیا۔ میں سمجھتا ہوں کہ اب میری وفات کا وقت آ گیا ہے۔ بہرحال رمضان المبارک قرآن کریم کی تلاوت کا خصوصی مہینہ ہے۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی رمضان میں قرآن کریم کی تلاوت کا خصوصی اہتمام کیا کرتے تھے۔ انہی احادیث پر عمل کرتے ہوئے ہم بھی رمضان میں ہر ایک دن ایک پارے کا خلاصہ سمجھیں گے اور عمل کی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ تو آج ہم شروع کرتے ہیں پہلے پارے کا خلاصہ۔ قرآن کریم کے پہلے پارے کا نام ہے الف لام میم۔ اس پارے کا آغاز سورہ فاتحہ سے ہوتا ہے۔ اس سورہ کو ام الکتاب اور الشفا بھی کہا جاتا ہے۔ حدیث پاک کے مطابق سورہ فاتحہ میں اللہ تعالیٰ نے تمام امراض یعنی بیماریوں کی شفا رکھی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس سورہ مبارکہ میں اپنے بندوں کو اللہ رب العالمین سے دعا کرنے اور مانگنے کا طریقہ بتلایا ہے۔ سورہ فاتحہ کا آغاز بسم اللہ سے ہوتا ہے۔ بسم اللہ سے شروعات کے ذریعے اس بات کا سبق ہے کہ ہم ہر کام کا آغاز اللہ کے بابرکت نام کے ساتھ کریں، جو نہایت مہربان اور بہت رحم فرمانے والا ہے۔ بسم اللہ کے بعد سورہ فاتحہ میں اللہ کی حمد اور ثنا کا بیان ہے، یعنی تمام تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے ہیں جو مہربان اور بہت زیادہ رحم فرمانے والا ہے۔ اس کے بعد اس بات کا تذکرہ بھی کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی یوم جزا کا مالک ہے۔ یوم جزا ایک ایسا دن ہے جس میں جزا اور سزا کا صحیح اور حقیقی فیصلہ ہوگا۔ اس کے بعد سورہ فاتحہ میں عقیدہ توحید کا اظہار کیا گیا ہے، یہ کہہ کر کہ اللہ، ہم تیری ہی عبادت کرنے والے اور تجھ ہی سے مدد مانگنے والے ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے سیدھے راستے کی طلب کی گئی ہے۔ صراط مستقیم مطلب ان لوگوں کا راستہ ہے جن پر اللہ کا انعام ہو، اور ان لوگوں کا راستہ نہیں جو اللہ کے غضب کا نشانہ بنے یا گمراہ ہو گئے۔
سورہ فاتحہ کے بعد سورہ بقرہ ہے۔ سورہ بقرہ کے آغاز میں 3 گروہوں کا ذکر ہے۔ ایک ایمان والوں کا گروہ جن کا اللہ، یوم حساب، قرآن اور سابقہ کتب پر ایمان ہے، اور جو نمازوں کو قائم کرنے والے ہیں اور زکوٰۃ ادا کرنے والے ہیں۔ دوسرا گروہ کافروں کا گروہ ہے جو کسی بھی طور پر ایمان اور اسلام کے راستے کو اختیار کرنے پر تیار نہیں۔ تیسرا گروہ منافقین کا گروہ ہے جو بظاہر تو ایمان کا دعوے دار ہے لیکن ان کے دلوں میں کفر چھپا ہوا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس بات کا ذکر کیا کہ جو لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والی کتاب کے بارے میں شک میں مبتلا ہیں، ان کو چاہیے کہ قرآن کی کسی صورت جیسی کوئی اور صورت لے کر کے آئیں۔ اگر وہ ایسا نہیں کر سکتے تو انہیں چاہیے کہ اس آگ سے ڈر جائیں جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہیں۔ اس پارے میں اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے جد امجد آدم علیہ السلام کی پیدائش کا ذکر کیا ہے۔ آدم علیہ السلام کی پیدائش کا واقعہ ان تمام سوالوں کا جواب پیش کرتا ہے کہ انسان کی پیدائش کب ہوئی، کیوں ہوئی اور کیسے ہوئی۔ انسانوں کی تخلیق سے قبل زمین پر جنات آباد تھے جنہوں نے زمین پر سرکشی اور بغاوت کی، جسے کچلنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کی ایک جماعت کو بھیجا جس میں ابلیس بھی شامل تھا۔ ابلیس اگرچہ کہ وہ گروہ جنات سے تھا لیکن مسلسل بندگی کی وجہ سے وہ فرشتوں کی جماعت میں شامل ہو گیا تھا۔ اس بغاوت کو کچلنے کے بعد ابلیس کے دل میں ایک خفیہ تکبر کی کیفیت پیدا ہو گئی جس سے اللہ علیم و قدیر پوری طرح آگاہ تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس موقع پر انسانوں کی تخلیق کا فیصلہ فرمایا اور فرشتوں سے مخاطب ہو کر کہا، میں زمین پر ایک خلیفہ پیدا کرنے والا ہوں۔ فرشتے پہلے ہی زمین پر جنات کی یورش دیکھ چکے تھے، چنانچہ انہوں نے کہا، اے اللہ تو زمین پر اسے پیدا کرے گا جو خون بہائے گا اور فساد پھیلائے گا، جبکہ ہم تیری تعریف اور تقدیس میں مشغول رہتے ہیں۔ اللہ نے کہا، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ اللہ نے آدم علیہ السلام کو مٹی سے بنانے کے بعد ان کو علم کی دولت سے بہراور فرمایا اور ان کو اشیاء کے ناموں سے آگاہ کر دیا۔ اس کے بعد فرشتوں اور آدم علیہ السلام کو جمع کر کے بعض اشیاء کے ناموں کے بارے میں فرشتوں سے سوالات کیے۔ چونکہ فرشتے ان اشیاء سے بے خبر تھے اس لیے انہوں نے اللہ کی پاکیزگی کا اعتراف اور اپنی عاجزی کا اظہار کیا۔ اللہ نے آدم علیہ السلام کو ان اشیاء کا نام بتلانے کا حکم دیا تو آدم علیہ السلام نے ان اشیاء کے نام فوراً بتلا دیے۔ اللہ نے فرشتوں کو مخاطب ہو کر کے فرمایا کہ کیا میں نے تم کو نہیں کہا تھا کہ میں زمین و آسمان کی پوشیدہ باتوں کو جانتا ہوں اور جو تم ظاہر کرتے ہو اور چھپاتے ہو اس کو بھی میں جانتا ہوں۔ چنانچہ جب آدم علیہ السلام کی فضیلت ظاہر ہو گئی تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ وہ آدم علیہ السلام کے سامنے جھک جائیں۔ فرشتوں میں چونکہ سرکشی نہیں ہوتی ہے اسی لیے تمام فرشتے آدم علیہ السلام کے سامنے جھک گئے، تاہم ابلیس نے آدم علیہ السلام کی فضیلت کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا۔ اس کے اس تکبر پر اللہ تعالیٰ نے ابلیس کو ذلیل و خوار کر کے اپنی رحمت سے دور فرما دیا اور آدم علیہ السلام کو ان کی اہلیہ کے ساتھ جنت میں آباد فرمایا۔ ابلیس نے اس موقع پر اس عزم کا اظہار کیا کہ وہ رہتی دنیا تک آدم علیہ السلام اور ان کی ذریت کو یعنی ہم تمام انسانوں کو راہ ہدایت سے بھٹکانے کے لیے سرگرم رہے گا۔ جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو جنت میں آباد فرمایا تو ان کو ہر چیز کھانے پینے کی اجازت دی مگر ایک مخصوص درخت کے قریب جانے اور اس کا پھل کھانے سے روک دیا۔ ابلیس جو کہ آتش انتقام اور آدم سے بدلے کی آگ میں جل رہا تھا، اس نے آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کے دل میں وسوسہ ڈالا کہ آپ کو شجر ممنوعہ سے اس لیے روکا گیا ہے کہ کہیں آپ کو ہمیشہ کی زندگی حاصل نہ ہو جائے۔ آدم اور ان کی اہلیہ حوا دونوں شیطان کے وسوسے میں مبتلا ہو کر شجر ممنوعہ کے پھل کو کھا لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس پر خفگی یعنی ناراضگی کا اظہار فرماتے ہیں اور ان دونوں سے لباس جنت اور جنت کی نعمتوں کو چھین لیتے ہیں اور ان کو جنت سے زمین پر اتار دیتے ہیں۔ آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام زمین پر اتار دیے جانے کے بعد جب معاملے پر غور کرتے ہیں تو انتہائی نادم ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں آ کر دعا مانگتے ہیں کہ اے ہمارے پروردگار، ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے، اگر تو نے ہمیں معاف نہ کیا اور ہم پر رحم نہ کیا تو ہم یقیناً خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام
جب اللہ کی بارگاہ میں فریاد کرتے ہیں تو اللہ ان کی خطا کو معاف فرما دیتے ہیں، اور ساتھ ہی اس امر کا بھی اعلان کر دیتے ہیں کہ تم دونوں زمین پر رہو، میں تمہارے پاس اپنی طرف سے ہدایت بھیجوں گا، بس جو کوئی میری ہدایت کی پیروی کرے گا اس کو غم ہوگا اور نہ خوف۔ اس پارے میں اللہ تعالیٰ نے یہودیوں پر اپنے احسانات اور انعامات کا بھی ذکر کیا ہے، اور ان کی نافرمانیوں اور ناشکریوں کا بھی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انہوں نے بنی اسرائیل پر من و سلوہ کو نازل فرمایا، ان کو حصول رزق کے لیے زیادہ محنت کی ضرورت پیش نہیں آتی تھی۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ان پر بادلوں کو سایہ فگن فرما دیا اور ان کو دھوپ سے محفوظ فرما دیا۔ بنی اسرائیل کے 12 قبیلوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے 12 چشموں کو جاری کر دیا تاکہ پانی کی سہولت ہو سکے، لیکن ان تمام نعمتوں کو حاصل کرنے کے بعد بھی وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی اور ناشکری کرتے رہے۔ اس پارے میں اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کی چند کارستانیوں کا بھی تذکرہ کیا ہے، یعنی ان کے برے اعمال اور ان کی سزاؤں کا بھی ذکر ہوا ہے۔ مثلا اللہ کو دیکھنے کا مطالبہ اور اس کی سزا، سجدہ اور توبہ کرنے سے انکار کر دینا اور اس کی سزا، کھانے پینے کی نعمتوں کی ناشکری اور اس کی سزا، حرام چیزوں کو کرنے کے لیے ہیلہ سازی، بہانے سازی اور اس کی سزا، یہود کی دین سازی اور ان کے خود ساختہ عقائد کا بیان، اور ان کا اپنے بھائیوں پر ظلم و زیادتی کا تذکرہ، غیر خاندان سے آنے والے نبی کو ماننے سے انکار کرنا، زندگی سے محبت اور موت سے نفرت، یہود کا جبرائیل علیہ السلام سے دشمنی، یہود کی جادو کرنے اور کروانے کی بری عادات کا بیان، انبیاء کرام کی گستاخی اور مسلمانوں سے حسد کرنے کا تذکرہ، اور پھر یہود کا یہ دعویٰ کرنا کہ ان کے علاوہ جنت میں کوئی نہیں جائے گا، اور اس کا جواب اللہ تعالیٰ نے کیا دیا، ان تمام باتوں کا تذکرہ ہے۔ اسی طرح مساجد میں خرابی پیدا کرنے والوں کے صفات کو اس پارے میں بیان کیا گیا ہے۔ اس پارے میں اللہ تعالیٰ نے جناب ابراہیم علیہ السلام کے واقعے کا بھی ذکر کیا ہے۔ انہوں نے اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کے ہمراہ اللہ تعالیٰ کی بندگی کے لیے اللہ تعالیٰ کے گھر کو تعمیر فرمایا۔ تعمیر فرمانے کے بعد ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی کہ اللہ تعالیٰ ہمارے رب ہمیں اپنا فرما بردار بنا لے، اور ہماری اولاد میں سے بھی ایک جماعت کو اپنی اطاعت گزار رکھ، اور ہمیں اپنی عبادتیں سکھا اور ہماری توبہ قبول فرما۔ ابراہیم علیہ السلام نے یہ بھی دعا فرمائی کہ اے اللہ تعالیٰ ہمارے عمل کو قبول فرما، بے شک تو سننے اور جاننے والا ہے۔ اے ہمارے رب ہمیں اپنا فرما بردار بنا لے، ہماری اولاد کو بھی نیک اور صالح بنا دے، اور اپنا اطاعت گزار بنا لے، ہمیں اپنی عبادتیں سکھا اور ہماری توبہ قبول فرما، بے شک تو ہی توبہ قبول فرمانے والا اور رحم و کرم کرنے والا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ دعا بھی مانگی کہ اے اللہ اہل حرم کی رہنمائی کے لیے ایک ایسا رسول بھی مبعوث فرما جو ان کو کتاب اور حکمت کی تعلیم دے اور ان کو پاک کرے۔ اللہ تعالیٰ نے جناب ابراہیم علیہ السلام کی دعا کو قبول فرما کر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا۔ آخر میں یہ بھی بتایا گیا اس پارے کے اندر کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ایمان کے معیار ہیں۔ اپنے ایمان و عمل کو ان کے جیسا بنانے ہی میں دنیا و آخرت کی کامیابی ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں پہلے پارے کے مضامین کو سمجھنے اور ان پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔